جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان. وقال المقدسي في ضياء القلوب إنه روي على 300 طرق كلها جيد وصالح. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ہمارے رسول اور پیغمبر سے پہلے انبیاء و مرسلین آئے ہیں اور ان کی امتیں ہوئی ہے. زمانے کے گزرنے سے پھر وہ اپنے انبیاء اور مرسلین کے ہدایت کے طریقے پر نہیں رہے. یہود بھٹک گئے تو ان کو مغضوبین کہا، خدا کے غصے کے مستحق، اللہ کے قہر اور غصے کے سزاوار. اور نصرانی اور عیسائی بھٹک گئے تو ان کو ضالین کہا، راستہ چھوڑنے والے، بھٹکنے والے. اور جو لوگ راہ راست پر مستقیم رہے اور اعتدال کے ساتھ رہے ان کے لیے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کے ہاں انعام یافتگان ہیں اور ان پر اللہ کا خاص احسان اور مہربانی ہے. افراد تفرید سے پاک طبقہ اہل سنت والجماعہ ہر زمانے اور ہر دور کی. اہل سنت والجماعت کی پہلی جماعت صحابہ کی. مصنف عبد الرزاق میں ہے ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا کہ صحابہ اچھے قیمتی کپڑے پہنتے تھے؟ اور نے کہا پہنتے تھے. وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. پھر پوچھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اور بال بچوں سے دل لگی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کرتے تھے. وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. پھر پوچھا کہ وہ اچھے اچھے کھانے بھی شوق سے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاتے تھے؟ کہا وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. علماء دین کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری کا مقصد یہ تھا کہ وہ رائے اعتدال پر تھے. وہ کمی اور زیادتی کے قائل نہیں تھے. وہ صراط مستقیم اللہ سے مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم دیا تھا اور اس پر وہ اللہ کے ہاں انعام اور عزت دو جہان کے مستحق ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس وقت سے آج تک فرقہ ناجیہ طائف منصورہ اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. چاروں ائمہ کے ماننے والے اور محدثین، مفسرین، فقہاء دین، ہر زمانے کے اولیاء و صلحاء
تفسیر ساوی میں ہے کہ جو لوگ فقہ اور فقہا کو نہیں مانتے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ فقہ اور فقہا کا اذعان اور تسلیم عقائد میں ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین ترمامیٹر ہے جس میں آدمی حدود و آداب کے اندر رہتا ہے، اور یہی اصل شان ہے۔ دیکھو، پیغمبر کی ولادت باسعادت وہ اتنا ہی محترم دن ہے اور لمحہ اور گھڑی اور مہینہ ہے جتنا پیغمبر اپنی مرتبت کے اندر بلند و برتر ہے۔ اور پیغمبر کی تشریف آوری لوگوں کے ایمان و اعمال کے لیے تھی، کسی دن یا تہوار منانے کے لیے نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے لوگوں سے شاید محبت کے افراط و تفرید سے زیادتی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو عید کا دن دیتے ہیں، حالانکہ عید تو دو ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کوئی شخص اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت۔ اگر یہ آیت ہمارے ہاں آ جاتی لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید اور جشن کا دن بنا لیتے۔ اور حضرت عمر نے کہا ہمیں وہ وقت معلوم ہے، وہ دن معلوم ہے، پیغمبر عرفات کے میدان میں تھے، اپنی سفید سواری پر تشریف فرما تھے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ کسی اچھے اور بزرگ دن کو جشن اور عید منانا یہ اور لوگوں کا خیال ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا کہہ دیا۔ اور اس دن کو اور اس تاریخ کو علم سے منانا، عرفنا ذالکا، دوسری جگہ بخاری میں علمنا ذالکا، علم اور معرفت کے ساتھ پیغمبر کی زندگی گزارنا، یاد دلانا، لوگوں کو تعلیم کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی بدعت پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں پیغمبرانہ طریقے ہیں، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ علماء کہتے ہیں کسی ایک صحابی کے طریق پر بھی چلے تو جنت جائے گا، کیونکہ صحابہ سب ہدایت یافتہ ہے اور سب کے سب پکے مومن ہے اور جنتی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جب زمانے میں صدق تھا اور لوگ سچائی رکھتے تھے تو نہ جلوس کی ضرورت، نہ جلسے کی ضرورت، نہ ہنگامے کی، نہ چراغاں کی۔ سب لوگ پیغمبر کے طریق پر چلنا ضروری سمجھتے تھے، اور جب وہ اصل دولت ہاتھ سے نکل گئی تو ہیلے حوالوں سے اب اپنے آپ کو ٹہلا رہے اور بہلا رہے۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر علی آلائہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے منانے کے لیے نہیں، نہ کسی تاریخ اور مہینے کے منانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کے لیے آئے۔ سنی میں اور بدعتی میں یہ فرق ہے کہ اہل سنت والجماعت بننے کے قائل ہیں اور بدعتی منانے کے قائل ہیں۔ منانا تو بڑا آسان ہے،
ایک آدمی میرے پاس آیا کہ جتنے پیسے چاہیے یا آپ جلسہ کریں، ایسا کریں ویسا کریں. میں نے کہا کائے کے لیے؟ تو بس دین بیان ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ داڑھی رکھ لیں، یہ زیادہ ثواب ہے. سیدھا ایسا بھاگا جیسے ایک کارتوس اٹھ کے بھاگ رہا. کیونکہ صحیح بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں. میں نے کہا اگر یہاں سے پشاور تک آپ لوگوں کو روٹی کھلائے نا، تب بھی داڑھی مونڈنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کا سوال ہوگا آپ سے. قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کافر بہت بہانے کرے گا. حق تعالیٰ کہے گا اگر اس زمین کو سونے سے بھر دینا تب بھی ایمان کے بدلے میں نہیں مانوں گا. ایمان کیوں نہیں لایا؟ ما تقبل من احد. تو ہمارے ان دوستوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ داڑھیاں رکھ لیں، جن کی ہے اور وہ کینچی سے کام لے رہے ہیں وہ کینچی دور رکھیں. ایک مشت ایک قبض داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت موقدہ ہے. تو یہ بہترین سیرت ہے اور زبردست میلاد ہے جس میں ایک امتی اپنے پیغمبر کی اداؤں کے مطابق ہو جائے. بہت سارے لوگوں کے سر ننگے ہیں، حالانکہ جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے سر ڈھانکنا بھی سنت ہے. صرف نماز کے لیے نہیں، دکان کرتے ہوئے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی. بزرگان دین تو رات کو سوتے وقت سر پہ صافہ باندھتے ہیں اور طہارت خانے جاتے ہوئے سر ڈھکتے ہیں. تو یہ قیمتی باتیں اور یہ عمدہ قسم کا طریقہ حیات جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرمائے، اور جس کو نصیب نہ ہو تو مشارق میں ہے کہ بعض لوگ واعظ میں بیٹھتے ہیں تو ملائک ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ اٹھو یہاں سے، اٹھو، تو بدماش بد چلن یہاں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے میں بڑا خفا ہوتا تھا کہ کیوں اٹھ رہے ہیں نا. پھر جب یہ روایت دیکھی میں نے کہا ان کو اٹھانا تو بہت ضروری ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو وہی کریں گے جن کا نظام غیب تابع ہے اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے اور اس نے اس نظام پر ملائک مقرر کیے ہیں. تو جن کو دین سننا اور دین سنانا اور دین کے مطابق بننا اور بنانا نصیب ہو جائے، یہ سیرت النبی کی سچائی ہے. اور یہ مولود شریف کا صحیح معنوں میں تعارف ہے. بھئی کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ربیع الاول سے عہد کریں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے. کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن میں شرعی پردہ نہیں ہے اور قرآن میں پردے کا حکم آیا ہے، تو وہ پردے کا اہتمام کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائیاں باندھتے ہیں، صبح سویرے ان کو اسکول کالجوں میں لے چلتے ہیں، وہاں عہد و پیمان لے لیں کہ ہمارا بچہ ٹائی نہیں باندھے گا، ہم عیسائی نہیں ہے. تو یہ جو کام کے طریقے ہیں وہ تو اپنائے نہیں جاتے. یہاں سے وہاں تک جاؤ، اس گلی سے چکر لگا کے وہاں آ جاؤ. باغی لاڑا پدیرالا اس پہ بیا راشی نر استرگی تو روی ماتا خندہ راشی. یہ چل ول اور یاکو بکو یہ کام کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت اصل اسلامی نام ہے. اور جو لوگ قرآن اور سنت، اجماع امت، قیاس شرعی، چاروں ائمہ کے تفقہ و اجتہاد، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہ سلاسل اولیاء سب سے متفق ہے، اہل سنت والجماعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اور کتنا آسان ہے کہ آپ کو لوکی کدو پسند تھی، سب کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا گھی میں تلا ہوا مرغ پسند ہوتا اور زبردست قسم کے بکرے نسلی آپ کھاتے تو پھر تو غریب مسکین رہ جاتے. آپ چٹائی پر آرام فرماتے تھے اور جسم مبارک میں چٹائی کے بان گھس جاتا تھا.